اب آپ سن رہے ہیں نفیسہ سعید کے ناول بنت ہوا کی قسط نمبر 6۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک، کامنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ بہت شکریہ۔ تم اس طرح غلام حسین سے ڈر ڈر کر کب تک زندگی گزارو گی؟ اس طرح تو تم اپنے قیمتی وقت کو ضائع کر رہی ہو۔ یاد رکھو، وقت ایک دفعہ گزر جائے تو دوبارہ واپس نہیں آتا۔ اس سے جو کشید کر سکتی کر لو، اس میں ہی فائدہ ہے۔ شاید نشا پچھلے 15 منٹ سے مسلسل اس کی برین واشنگ کر رہی تھی۔ اب دیکھو نہ بھلا، یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ تم اپنے قیمتی لباس گھر نہیں لے جا سکتی، گھر میں ایک اے سی نہیں لگا سکتی، رقم ہوتے ہوئے بھی ایک عدد فریج نہیں خرید سکتی، تو کیا فائدہ تمہاری اس قدر محنت کرنے کا جب تم اپنا روپیہ کھل کر خرچ نہ کر سکو؟ نشا کے نزدیک جو کام وہ کر رہی ہے وہ محنت کا کام تھا۔ پھر تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ بالآخر وہ تھکے تھکے لہجے میں بولی۔ نجات حاصل کرو کسی طرح اس غلام حسین نامی بلا سے جو تمہارے کسی کام کی نہیں ہے۔ کیسے نجات حاصل کر لوں؟ جو بھی ہے میرے بچوں کا باپ ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے مجھے ایک تحفظ کا احساس رہتا ہے کہ کوئی میری ذات کی طرف انگلی اٹھانے کی جرات نہیں کر سکتا۔ اس کی دلیل خاصی کمزور تھی، جس کا احساس اسے خود بھی تھا۔ یا تو تم بہت بے وقوف ہو یا بننے کی کوشش کر رہی ہو۔ نشا برا مانتے ہوئے بولی۔ بھلا بتاؤ، جب تم غلام حسین سے نجات حاصل کر لوگی تو کیا تمہاری زندگی اس گندی کالونی کے 2 کمروں میں ہی گزر جائے گی؟ بے وقوف عورت، میرا گھر دیکھو کتنا لگژری ہے۔ کیا یہ ساری لگژریات اور تحفظ کسی مرد کا عطا کردہ ہیں؟ بالکل نہیں، یہ سب کچھ میں نے اپنے بلبوتے پر حاصل کیا ہے، جو تم بھی کر سکتی ہو۔ بس ذرا سی ہمت، حوصلہ اور عقل سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ کہتی تو تم ٹھیک ہی ہو، مگر چلو جب تم اگر مگر میرے جیسے لفظوں سے نجات حاصل کر لو تو پھر مجھے بتانا، میں تمہارے ساتھ مل کر نجات کا کوئی راستہ تلاش کر لوں گی۔ نشا نے برا سا منہ بناتے ہوئے بات ختم کر دی۔ یہ موبائل کس کا ہے؟ ویسے تو غلام حسین کبھی بھی اس کمرے میں نہ آیا تھا جہاں اس کی تینوں بیٹیاں سوتی تھیں، مگر آج نہ جانے وہ کیا تلاش کر رہا تھا جو لوہے کے پرانی الماری کھولتے ہی کپڑوں کے نیچے رکھا قیمتی موبائل اس کی نظر میں آ گیا، جسے اب وہ الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ کون سا موبائل فون؟ اس کی بات سن کر فرحین گڑبڑا سی گئی۔ جواب میں غلام حسین نے بنا کچھ کہے ہاتھ میں پکڑا فون اس کی نظروں کے سامنے کر دیا۔ اوفو، یہ موبائل، یہ تو نشا کا ہے۔ اسے بروقت ہی بہانہ سوجھ گیا۔ کل مجھ سے ملنے آئی تھی، جاتے جاتے اپنا موبائل یہاں بھول گئی۔ لاؤ دو، مجھے شام میں جا کر دے آؤں گی۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ غلام حسین نے خاموشی سے موبائل اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ لاؤ کچھ پیسے دو، گھر میں پکانے کے لیے کچھ نہیں ہے، سبزی وغیرہ منگوانی ہے۔ اسے پتہ تھا غلام حسین کی جیب آج کل خالی ہی ہوتی ہے، کیونکہ فی الحال اس کے پاس کچھ کام نہ تھا۔ ایسے میں جان بوجھ کر وہ اسے ذہنی ٹارچر کرتی۔ ابھی بھی اس کی بات سن کر غلام حسین نے اپنے کرتے کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور مڑے تڑے 50 روپے برآمد کیے۔ گھر میں دال تو تھی، وہی پکا لو۔ اس کی طرف نوٹ بڑھاتے ہوئے وہ دھیمے سے بولا۔ تم رکھو یہ 50 روپے اپنے پاس، کام آئیں گے، میں کچھ انتظام کر لیتی ہوں۔ بظاہر ہمدردی کی مار اسے مارتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ خالہ، کیا تمہارا بھی اس دنیا میں کوئی نہیں ہے؟ وہ آج کئی دنوں بعد یاست کی کیفیت سے باہر نکلی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ خالہ ثریا کے ساتھ باہر چھوٹے سے صحن میں تخت پر بیٹھی، جبکہ اوپر والی زہرا بھی لکڑی کی سیڑھی پر بیٹھی جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ اس بستی میں رہنے والے تمام افراد کا ایک ہی دکھ تھا، سب جذام کے مریض تھے جنہیں آبادی سے دور اس بستی میں بسایا گیا تھا۔ اس چھوت کی بیماری نے ان سب کی زندگی سے رونقیں چھین لی تھیں۔ سب ہیں بیٹا، خالہ نے ٹھنڈا سانس بھر کر اس کی جانب دیکھا۔ بیٹا، بہو، بیٹی، داماد اور بھی جانے کون کون، اب تو کوئی یاد ہی نہیں رہا۔ اب تو میرا سب کچھ تم ہی لوگ ہو۔ وہ پچھلے کئی سالوں سے اس بستی میں تھی، ان سالوں کی تعداد وہ بھول چکی تھی۔ اسے تو یہ بھی یاد نہیں تھا کہ آج کیا دن اور تاریخ ہے۔ ویسے ہی اس کے نزدیک اب دنوں کی گنتی یاد رکھنا بیکار تھا۔ ہر نیا سورج اسے یہ احساس ضرور دلاتا کہ ایک دن اس کی زندگی میں باقی ہے، اور جانے کتنے دن ابھی بھی اس کی آزمائش کے تھے، جو اس نے پل پل مر مر کر جینے تھے۔ وہ جب یہاں لائی گئی تھی، ثریا خالہ برابر والے کمرے میں پہلے سے ہی موجود تھیں، جبکہ زہرا اس کے بعد آئی تھی۔
تم بتاؤ، تمہارے اپنوں کو بھی کبھی تمہاری یاد نہ آئی؟ اس بھری جوانی میں تم کو جو یہاں چھوڑ کر گئے تو کبھی کسی نے آ کر پوچھا بھی نہیں؟ اس نے کبھی کسی سے اتنی بات نہ کی تھی، آج جو کی تو خالہ ثریا بھی اپنے دل کی بات زبان پر لے آئیں۔ نہیں خالہ، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، میں لاوارث ہوں۔ اس کی آواز رند گئی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، ادھر دیکھو میری طرف، جب تک یہاں ہو مجھے اپنی ماں ہی سمجھنا، اس نے شفقت سے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ سوری خالہ، دوبارہ زندگی میں کبھی خود کو میری ماں مت کہنا، شدید نفرت ہے مجھے اس رشتے سے، گھناؤنا ترین رشتہ۔ اس نے نفرت سے زمین پر تھوک پھینکا اور اندر کمرے میں چلی گئی۔ خالہ اس کے اس طرح بدکنے پر کچھ شرمندہ سی ہو گئیں۔ نوفل، تم نے میرے کام کا کیا کیا؟ وہ 2 دن سے کراچی میں تھی۔ آج نوفل اسے لے کر بیچ پر آیا تھا، جہاں ٹھنڈی ریت پر ننگے پاؤں چلتے ہوئے اسے کچھ یاد آ گیا۔ تمہارا کون سا کام؟ نوفل جانے کس سوچ میں گم تھا، اس کے پکارنے پر چونک گیا۔ اوفو، میں تو سمجھی تم نے اب تک ضرور کچھ معلوم کر لیا ہوگا، مگر تم تو شاید بھول ہی گئے تھے۔ چلو کوئی بات نہیں، میں خود پتہ کرتی ہوں۔ نوفل کی غائب دماغی نے اسے کچھ مایوس سا کر دیا۔ نہیں یار، بھولا نہیں تھا، اصل میں اس وقت میرا دھیان حرم کی طرف تھا۔ جانتی ہو 2 دن سے اس کا بخار کم نہیں ہو رہا، انشاءاللہ ہو جائے گا، وہ پریشانی سے بولا۔ میری ڈاکٹر شہلا سے بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ کوئی خطرے والی بات نہیں ہے، ویسے بھی اب ماشاءاللہ وہ پہلے سے کافی بہتر ہو گئی ہے۔ اب مجھے بتاؤ، اگر تم نے کچھ بھی کوشش کی ہے تو؟ وہ جلد از جلد اپنے کام کے بارے میں جاننا چاہتی تھی، اسی لیے تسلی دیتے ہوئے پھر سے اپنے مدعے پر آ گئی۔ ہاں یار، میرے ایک دوست کا بہنوئی ایس پی ہے، میں نے اسے تصویر دی ہے، دیکھو جیسے ہی کچھ پتہ چلے میں ضرور آگے کوشش کروں گا، اللہ کرے جلد ہی کچھ پتہ چل سکے، اس نے دل ہی دل میں کہا۔ پھر نوفل سے کچھ کہے بنا ہی آگے کی جانب بڑھ گئی۔ نوفل کچھ دیر کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر خود بھی اس کی تقلید میں آگے چل دیا۔ اسے یہ چہرہ جانا پہچانا سا لگا، مگر بار بار سوچنے پر بھی یاد نہ آیا وہ کون تھی۔ شہر کے پوش ایریا کے بیش قیمت اپارٹمنٹ تھے، جہاں وہ کسی صاحب کے گھر ٹائلز کا کام کرنے آیا تھا۔ ٹھیکیدار اندر ریسیپشن پر کوئی بات کر رہا تھا، جبکہ وہ اور اس کا ساتھی نور الدین باہر ہی بیٹھے تھے۔ جب وہ گاڑی اس کے پاس سے گزری، سیکیورٹی گارڈ نے جلدی آگے بڑھ کر بیسمنٹ کو جانے والی پارکنگ کی رکاوٹ کو ہٹا دیا۔ گاڑی تیزی سے اندر داخل ہو گئی، مگر اس کی فرنٹ سیٹ پر موجود عورت کے چہرے کی ہلکی سی جھلک نے ہی اسے الجھا دیا۔ پھر جب تک وہ وہاں کام کرتا رہا، اس کے ذہن بھٹک بھٹک کر اسی سمت جاتا رہا۔ یکدم اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا، اسے یاد آ گیا کہ اس نے گاڑی میں موجود عورت کو کہاں دیکھا تھا۔ وہ عورت اس کی بیوی سے بہت مشابہ تھی۔ وہ عورت بالکل فرحین جیسی تھی، مگر ظاہر ہے فرحین نہیں ہو سکتی تھی۔ فرحین کا اتنی بڑی بڑی گاڑی میں کسی غیر مرد کے ساتھ کام کیا؟ اس کی الجھن کافی حد تک دور ہو گئی تھی اور وہ پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ تم آج بھی آفس نہیں گئے؟ جوہی کی آنکھ کھلتے ہی پہلی نظر بیٹھ کے کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھے شرجیل پر پڑی، جو سگریٹ ہاتھ میں انگلیوں میں پھنسائے جانے کن سوچوں میں گم تھا۔ نہیں، مختصر سا جواب دے کر اس نے سگریٹ کا کش لگایا۔ جوہی سامنے دیوار پر لگی گھڑی کی جانب دیکھنے لگی، جو دوپہر کے 12 بجا رہی تھی۔ جب سے وہ گھر میں آئی تھی بڑے سکون کی نیند سوئی تھی۔ اس کو حیرت ہوتی تھی، اپنے پر آسائش گھر میں اے سی کی کولنگ میں اسے وہ سکون نصیب نہ تھا جو پچھلے 15 دنوں سے اسے یہاں حاصل تھا۔ آفس سے چھٹیاں لی ہیں کیا تم نے؟ ان 15 دنوں میں وہ جان چکی تھی شرجیل کے گھر کے حالات اس کی ظاہری شخصیت سے کافی مختلف تھے۔ اس کا گھر غربت کا منہ بولتا نمونہ تھا، جہاں کے در و دیوار سے قسم پرسی برس رہی تھی۔ اس کی چھوٹی بہن سارا دن سلائی مشین چلاتی رہتی، بڑی آپا اسکول سے آ کر بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی، اماں ویسے ہی بیمار تھیں۔ ایسے میں شرجیل کے گھر میں موجودگی اسے الجھن میں ڈال رہی تھی۔ شروع کے 1 ہفتہ اس کا خیال تھا کہ شرجیل نے آفس سے چھٹیاں لی ہیں، مگر جیسے جیسے دن گزر رہے تھے شرجیل کے گھر میں موجودگی اسے پریشان کر رہی تھی۔
یہی وجہ تھی جو شرجیل کے مختصر ترین جواب کے باوجود اس نے اپنا اگلا سوال بھی کر ڈالا۔ نہیں، میں نے جاب چھوڑ دی ہے۔ اس نے سگریٹ کی راکھ قریب رکھی ایشٹرے میں جھاڑی اور مڑ کر جوہی کی جانب دیکھا۔ جاب کیوں چھوڑ دی؟ اس کے بدترین اندیشے کی تصدیق ہو گئی تھی۔ اسے پہلے ہی لگ رہا تھا شرجیل کوئی جاب وغیرہ نہیں کرتا۔ بس یار، مینیجر سے پھڈا ہو گیا تھا۔ اس نے اوپر شکایت لگا دی۔ ایم ڈی کے پاس پیشی ہوئی۔ اس نے مینیجر کی غلط باتیں سن کر بھی اسی کا ساتھ دیا۔ بس میں اسی وقت 2 ٹکے کی اس ملازمت پر لات مار کر چلا آیا۔ یہی وجہ تھی جس کی بنا پر میں تم سے پورے 1 ماہ رابطہ نہ کر سکا۔ دراصل میں ان دنوں بہت پریشان تھا۔ تفصیل کے ساتھ ہی اپنی 1 ماہ کی غیر حاضری کا جواز بھی اس نے پیش کر دیا۔ اس ناول کی اگلی قسط آپ نیکسٹ ویڈیو میں سن سکتے ہیں۔